बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम मामलात पर बात करनी है। कुछ अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ मामलात हैं, कुछ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मामलात हैं और कुछ बज़ाहिर आपको लगता है या पाकिस्तानी मीडिया को लगता है या पाकिस्तानी अशराफिया को लगता है कि ये मामूली ख़बरें हैं, छोटी ख़बरें हैं। तो ये बज़ाहिर छोटी ख़बरें भी आपके सामने रखनी हैं, जो बज़ाहिर तो छोटी हैं लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी ख़बरें यही हैं और असल मसाइल यही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को आप अगर देख लें, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से देख लें और यहाँ पर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, तो उस हवाले से अगर आप देख लें तो सबसे पहले अगर हम अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ बात करेंगे और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक कुछ अहम फ़ैसले हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने किए हैं, कुछ अफ़गान वज़रा से मुतल्लिक़ किए हैं, ये आपके सामने रखना है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा हुआ करते थे अमेरिका की तरफ से, उनका एक बयान जो है उसको ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दी गई, लेकिन ये ख़ासा अहम बयान है। ये इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ है और इमरान ख़ान की रिहाई से मुतल्लिक़ है और ये भी इम्कान मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को एक बार फिर जो है इस ख़ित्ते से मुतल्लिक़ या अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। अब बात करेंगे हम पारा चिनार की भी कि वहाँ पर जो एक बंद शाहराह है उसको किस तरीके से खोलने का फ़ैसला किया गया है। बाकायदा सिक्योरिटी इदारों या सिक्योरिटी काफ़िले में गाड़ियों को ले जाया जाएगा, ये फ़ैसला किया गया है। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िला खैबर की। खैबर में सिक्योरिटी हुकाम और कबायली मशरान के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, एक मुआहदा हुआ है और लोगों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया है। ये एहतजाज किस बात पे था? ये एहतजाज इस बात पे था कि एक मार्टर गोला लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए थे और ये जो 2 बच्चे हैं इनके लवाहिकीन ने इन 2 बच्चों की मैयतें दफनाने से इनकार कर दिया था। इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था और ये मैयतें जो हैं ये पेशावर की तरफ रवाना कर दी गई थी ताकि सिविल आबादी पर मार्टर गोलों की फ़ायरिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा सके। मकामी ज़राए और सहाफ़ियों का कहना है कि तीरा से ये एहतजाजी मुज़ाहिरीन जो थे ये रवाना हो गए थे और इनको पेशावर की तरफ जो है ये अपनी मैयतें ले जानी थी, लेकिन वहाँ पे अरहांगा चेक पोस्ट पर रुक कर इलाकाई मशरान के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। फ़ैसला ये हुआ कि 50 लाख शहीद बच्चे के वरसा और हर ज़ख्मी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकामी लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले वादी तीरा के भूटान शरीफ में मार्टर गोला गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए थे और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए थे और मुज़ाहिरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पेशावर का रुख कर लिया था। तो ये जो एक पूरी तारीख़ है इस इलाके में या कबायली इलाके में, यहाँ पे बच्चे भी मुतासर होते रहे हैं, सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासर होती हैं और फिर जब आप बारूदी सुरंगों की बात करें या मार्टर गोलों की बात करें या खिलौना बमों की बात करें तो इसमें ज़ाहिर है कि बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें ज़ख्मी होते हैं, उम्र भर के लिए वो माज़ूर बन जाते हैं। तो ये भी इसी किस्म का वाक़या था। अब मार्टर गोला या तोप खाने का या तोप का इस्तेमाल जो है ऐसी जंगों में और फिर सूरत हाल जो है ख़ासी तशवीशनाक हो जाती है मकामी आबादी के लिए। ख़ुसूसन जब आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो एक सरहदी पट्टी है इसकी सूरत हाल आप देखें तो सूरत हाल ख़ासी तशवीशनाक है दोनों तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी। पाकिस्तान के कबायली इलाकों की जो इस किस्म की ख़बरें हैं ये आपको नहीं दिखाई जाती, ये आपको नहीं बताई जाती। मैं बार बार आपको इसलिए ये बताता हूँ कि आपको पता चले कि पाकिस्तानी मीडिया क्या सलूक कर रहा है कबायली इलाकों के साथ और ख़ुसूसन उन पश्तून इलाकों के साथ कि जहाँ पे इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट नहीं किया जाता। आते हैं कुछ दूसरी ख़बरों की जानिब। बात सबसे पहले कर लेते हैं पारा चिनार की। यहाँ पर फ़ैसला ये हुआ है कि जो पारा चिनार और पेशावर की जो अहम शाहराह गुज़श्ता कई हफ़्तों से बंद है, इसको इस तरीके से खोला जाए कि सिक्योरिटी जो है काफ़िले में ले जाया जाए गाड़ियों को और कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस की जाएगी। दिन के कुछ मखसूस औकात में ये सिक्योरिटी काफ़िले जो हैं ये तश्कील दिए जाएंगे और फिर इस तरीके से लोगों को ले जाया जाएगा या वहाँ पे मैसूर लोग जो हैं उनको वहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। ये बताया गया है कि ये सिलसिला जो है 10 दिन तक जारी रहेगा और दिन के एक मखसूस वक्त में गाड़ियों को सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ पारा चिनार के मुख्तलिफ़ इलाकों तक ले जाया जाएगा और सिक्योरिटी काफ़िले के बगैर गाड़ियों के लिए शाहराह जो है वो अभी तक बंद है और सिर्फ काफ़िले की सूरत में जाने की इजाज़त होगी।
یہ جناب صورتحال ہے، اور کل کے حوالے سے بتایا گیا ہے 9 نومبر کے حوالے سے کہ ایک جرگہ بلایا گیا ہے۔ اس جرگے میں امید کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ضلعی انتظامیہ یہ بتاتی ہے کرم کی کہ گزشتہ چند ماہ سے زمینی تنازعات کی لپیٹ میں ہے یہ پورا ضلع، اور یہ تنازعات فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں اور صورتحال جڑپوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ان جڑپوں میں متعدد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ اس دوران زمینی راستے اور سڑکیں بھی بند کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جرگوں کی مدد سے ان جڑپوں کو روکا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ تنازعات جو ہیں یہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے جس طرح کی صورتحال ہم اس وقت کرم میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک کھلی جیل ہے کرم۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیا طریقہ سڑک کھولنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے یہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ افغانستان کے دورے پر جے پی سنگھ گئے ہندوستانی سفارتکار، اور تب سے لے کر اب تک اس پر کافی بات ہو رہی ہے، کافی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی سرحد ہندوستان کے ساتھ نہیں ملتی، افغانستان کی سرحد ملتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کا جو کاروبار ہے، دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے وہ خاصی متاثر ہو رہی ہے، اور انہی ملاقاتوں کے دوران جو بھارتی سفارتکار نے کی افغان وزیر خارجہ کے ساتھ بھی، اور افغان وزیر دفاع کے ساتھ بھی، اور افغان سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ بھی، اور دوسری کچھ شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں دو طرفہ معاملات، اور دو طرفہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ باہمی تجارت جو ہے اس پر زیادہ بات ہوتی ہے، دو طرفہ دفاعی جو تعاون ہے اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اب ان ملاقاتوں میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ بات کی گئی ہے کہ طالبان کی جو فورس ہے، طالبان کی جو فوج ہے اس کو تربیت دی جائے ہندوستان کے اندر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ افغان شہریوں کے لیے بھارتی ویزوں کی سہولت کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو چابہار بندرگاہ ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے، جو اس میں جو ایران کا کردار ہے، اور اس میں پھر افغانستان، ایران اور ہندوستان کی جو باہمی تجارت ہے اس متبادل راستے کے ذریعے، تو اس کی بھی کافی اہمیت ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ کافی آگے بڑھے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے اور تصویر جاری ہوئی ہے یا ویڈیوز جاری ہوئی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان کی جو حکومت ہے یہ کہیں اور دیکھ رہی ہے۔ اب یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قیادت کے لیے بھی تشویشناک امر ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے ایک آزاد حکومت قائم کی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی لیول، کسی بھی سطح کے اوپر تعلقات جو ہے وہ بنا سکتی ہے، ملاقاتیں کر سکتی ہے۔ افغان حکومت اپنی تجارت بڑھانے کے لیے، اپنا فائدہ آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اقدام کر سکتی ہے، لیکن حساس معاملہ یہ پاکستان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے حوالوں سے جب افغان سرزمین کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے تو اس میں پھر انڈین ایجنسیز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر جب کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جو سرگرم ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، تو اس میں بھی انڈین جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں یہ معاملات تو چلتے رہیں گے، پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے اس پہ بات کی، مزید اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو ساتھ ساتھ ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ٹرمپ کے دوست عمران خان کو رہا کرنا چاہیے۔ اب اس بیان کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، بلکہ پورا ایک دن، ایک رات جو ہے وہ گزر چکی ہے، لیکن اس معاملے کو اتنا سنگین یا اتنا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، حالانکہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے تحریک انصاف نے یا تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے جس لابنگ کا آغاز ہے، زلفی بخاری نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ وہ ملیں گے، اور یہ اپنا جو مقدمہ ہے عمران خان کا، یا ان کی جو رہائی کا معاملہ ہے، یا جو پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات ہیں، یہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ تو زلمے خلیل زاد کا ایک کردار رہا ہے امریکہ اور افغانستان کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر طالبان برسر اقتدار آئے، تو اس معاہدے میں بھی زلمے خلیل زاد کا ایک اہم کردار تھا۔
انہوں نے 7 نومبر کو اپنے ایکس کے اوپر یہ لکھا، زلمے خلیلزاد نے، کہ اب جب کہ ٹرمپ امریکہ میں جیت چکے ہیں، جنرل عاصم منیر اپنے یعنی ٹرمپ کے جو دوست ہیں ان کی بلا جواز قید کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنرل عاصم منیر کو مخاطب کر کے یہ لکھا ہے۔ آرمی چیف ہیں پاکستان کے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ زلمے خلیلزاد یا امریکی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی قید جو ہے یہ شاید پاکستانی فوج کی جانب سے ہے۔ جو توشہ خانہ کیس ہے یا جو دیگر مقدمات ہیں پاکستان کے پاس، تو ظاہر ہے کہ یہ جواز ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں یہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ لیکن جو ممکنہ کردار ہے خلیلزاد کا، زلمے خلیلزاد کا، اور پھر یہ جو بیان ہے یہ خاصی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے یہ کس قسم کا جو منصوبہ ہے یہ بنا سکتی ہے، کس قسم کا جو کردار ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے ادا کر سکتی ہے۔ اگر اس انتظامیہ میں ایک مؤثر کردار ہوگا زلمے خلیلزاد کا، اور جس کا بہت زیادہ امکان ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی جو پالیسی ساز ہیں ان کو اس بارے میں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ نئی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے جو اوورسیز یا جو امریکہ کے اندر ہیں یا جو پاکستان کے اندر کارکن ہیں وہ ایویں ہی خوشی نہیں منا رہے، وہ ایویں ہی جشن نہیں منا رہے، کچھ نہ کچھ اندر ہے، اور جس کے اشارے جو ہیں یہ ملنا ابھی سے شروع ہو چکے ہیں۔ جاتے ہیں افغانستان، اور افغانستان سے ایک خبر یہ آئی ہے کہ ایک حکم نامہ جو ہے یہ افغانستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس میں گردش کر رہا ہے، اور یہ حکم نامہ منسوخ کیا گیا ہے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سے۔ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس سے ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا اختیار واپس لے لیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دن قبل طالبان کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، انہوں نے مشرقی صوبوں میں اپنے حامیوں میں فوجی ساز و سامان تقسیم کیا تھا، اور یہ رپورٹ پہنچی تھی قندھار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے پاس، اور انہوں نے اس کے بعد پھر جو ہے ناراضی کا اظہار کیا تھا مبینہ طور پر۔ اس چیز کی تصدیق ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ خبریں ایسی بھی آتی ہیں کہ جو ان ذرائع سے آتی ہیں کہ جو افغان طالبان کے مخالف ذرائع ہیں، یعنی ذرائع ابلاغ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ جب طالبان کے سپریم لیڈر کو یہ پتہ چلا کہ طالبان کی انتظامیہ میں کوئی کردار نہ رکھنے والی ملیشیاؤں میں، یعنی ایسے لوگوں میں، ایسے گروہوں میں کہ جن کا براہ راست طالبان کی انتظامیہ میں، طالبان کی حکومت میں کوئی کردار نہیں ہے، ان میں ہتھیار تقسیم کیے گئے ہیں، تو اس چیز پر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ نے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور یہ حکم نامہ جو ہے اس کے مطابق یہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا فیصلہ جو ہے صرف اور صرف طالبان کے چیف شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس حکم نامے کے پہلے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے علاوہ کوئی بھی وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے ڈپوؤں میں رجسٹرڈ فوجی ساز و سامان تقسیم نہیں کر سکتا۔ حکم نامے کے دوسرے آرٹیکل کے مطابق جب بھی کسی طالبان تنظیم کو فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اپنی درخواست قندھار میں شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے دفتر کو بھیجنی ہوگی۔ آرٹیکل 3 میں ہیبت اللہ اخونزادہ نے وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود فوجی ساز و سامان کی فہرست کی تصدیق، رجسٹریشن اور نگرانی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس حوالے سے دفتر کو رپورٹ کریں۔ تصدیق، رجسٹریشن اور نگرانی کا دفتر جو قندھار میں ہیبت اللہ اخونزادہ کے دفتر کی نگرانی میں کام کرتا ہے، فوجی ساز و سامان کو سیل کرنے اور اسے تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے، صرف اس صورت میں جب طالبان رہنما کا حکم ہو۔ یہ دفتر فوجی ساز و سامان کے ڈپو کے انتظام کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ حکم نامے میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس سے کہا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہتھیاروں، گولہ بارود، کیمرے، مواصلات اور دیگر فوجی ساز و سامان کی مرمت کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔
इस दस्तावेज़ के मुताबिक जब फ़ौजी साज़ो-सामान के डिपुओं की मोहरें और ताले खोले या बंद किए जाएँ तो हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के डायरेक्टरेट के नुमाइंदों का मौजूद होना ज़रूरी है। नीज़ हथियारों की तक़सीम के वक्त इस दफ़्तर का एक नुमाइंदा मौजूद होना ज़रूरी है। तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हथियारों के मुनासिब इंतज़ाम और हिफाजत और फ़ौजी साज़ो सामान के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से ये हुक्मनामा जो है ये जारी किया गया है। और लेकिन साथ साथ में कुछ अनासर ऐसे भी हैं कि जो इस मामले को सिराजुद्दीन हक्कानी और हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के माबैन इख्तिलाफ़ या इख्तिलाफ़ राय से भी जोड़ते हैं। ये बताया जाता है अफ़गान हुकूमत की जानिब से कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं वो ज़ाहिर है कि मुसलसल प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, और जब इस किस्म के हुक्मनामे सामने आते हैं तो उनमें से भी इख्तिलाफ़ात को निकालने की कोशिश की जाती है। बहरहाल एक ख़बर थी, इस पर मज़ीद तबसरा किए बगैर आपके सामने ये मैंने ख़बर रखी। और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसके हवाले से बात जो है वो की जा रही है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर किस तरह का होगा, किस तरह का जो नई इंतज़ामिया होगी, उसके मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ कैसे किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, नई अफ़गान पॉलिसी क्या होगी, क्या नई होगी, उसी पुरानी पॉलिसी पे काम चलेगा। ये बहुत सारे मामलात हैं कि जिन पर इस वक्त बात की जा रही है। तो जो भी इस हवाले से नई डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी नई तब्दीलियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूं। मेरी आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, और अपनी राय से भी मुझे ज़रूर नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।